اچھا اب آپ میری بات سنیں، جیسے انہوں نے فرمایا کہ میری بچی کا جو ہے وہ عبادت جو حفظ کر رہی تھی دل ہٹنے لگا کیونکہ خوشی میں انہوں نے بتانا شروع کیا۔ اب لوگوں کا یہ بھی ایک چکر ہے کہ آپ اپنی عبادت بھی بتائیں تو اس عبادت سے بھی آپ کا دل نہیں چاہتا۔ لوگوں نے نمازیں پڑھتے پڑھتے چھوڑ دی، نہیں پڑھتے، یا وہ کوئی حاجات پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، تو یہ کیا چکر ہے پھر؟ اس پہ کیا نہیں ہے کہ یہ آپ کی رکاوٹ ہو گئی؟ بتائیں ایسا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نظر لگ گئی ہو، نظر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، نظر بھی ہر طرح کی ہوتی ہے، نظر بد بھی تو وہ ہوتی ہے، رکاوٹ میں نہیں نظر آئے بھی گا، ہوتی ہے obviously، وہ رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ میری بات کمپلیٹ نہیں آپ کر لیں۔ دیکھیں پہلی تو بات یہ کہ شیطان ہے نا، شیطان ہاں وہ اتنا کوئی لویل ہے اپنے آپ سے، ہاں اس نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہوا ہے نا وہ کر رہا ہے، میں تو بہکاؤں گا۔ ہاں اب کوئی یہ کہتا نا یار میں تو عبادت ایڈی کردا سی لیکن لوگوں کو پتہ چل گیا تو میری نظر لگی، میری عبادت چھوٹ گئی۔ وہ کس کو بے وقوف بنا رہا ہے؟ اللہ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں تو بنا دے گا تو بے وقوف۔ اصل میں تیرا خود کا دل نہیں کرتا اٹھ کے فجر میں نماز پڑھوں کیونکہ ساری رات تو اسکرولنگ کرتا رہتا ہے۔ نہیں اگر وہ سو بھی رہے، اگر وہ اٹھنا بھی چاہ رہے، کبھی کبھی ہوتا ہے آپ کا جسم اجازت نہیں دے رہا ہوتا، آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، پھر آپ کو اس کے اوپر آیتیں پڑھ کے اپنے اوپر یہ دم کہنا کریں چاہ نا۔ رہا ہوں، نظر اگر لگ بھی گئی ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے نظر کا بتایا، لیکن میں بتاؤں آپ کو ہم لوگ بہت آسانی کے ساتھ نظر کا بندش کا سہارا لے کے نا اپنے برے اعمال یا اپنی اعمال کی کمزوری کو ادھر ڈال دیتے ہیں، بلیم گیم۔ جی یار میرے پہ کسی نے کچھ کر دیا تبھی میں، اگر اس کی حکومت نہ جاتی تو میں فلانی جگہ میرے کو نوکری مل جانی تھی۔ بچی جی حفظ نہیں کر رہی، دیکھو جی اس کو وہ ٹوک ہو گئی ہے یا رکاوٹ ہو گئی ہے یا بندش ہو گئی ہے، ٹوک بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بچوں کو آپ اسٹڈی کریں، مانتا ہوں بالکل نظر لگ سکتی ہے، لیکن آج کل کے بچوں کا یہ میں خاص طور پہ حافظ ہوں، میں مدرسوں میں جاتا ہوں آتا ہوں، میرے مدرسے ہیں، تو مجھے میرے ذاتی کوئی مدرسے نہیں ہے، کوئی یہ نہ پکڑ لے کہ خیریت داؤد کا مدرسے ہیں تو پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، کیونکہ آج کل معذرت کے ساتھ اکثر مدرسے دکانیں ہیں، سو سوری ٹو سے، بالکل ٹھیک ہے، اور سب نہیں لیکن بہرحال کچھ مدرسے ایسے ضرور ہیں جو ہے دکان۔ تو مدرسوں میں کیا ہوتا ہے آج کل بچے کے یاد میں یہ مصیبت ہے، یہ ہے سبق یاد کر رہے ہیں، اپنا سبق بھی یاد کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں میں غلط جو ہے نا میں لائنیں پڑھ رہا ہوں، صحیح، سامنے بھی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی سن بھی رہا ہے اور یوں وہ بھی ہل بھی رہا ہے، یوں کر رہا ہے۔ یار اس چیز کو بند کرو، ٹھیک ہے، اس کو اپنی زندگیوں سے نکالو۔ قرب قیامت کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں سب کچھ، کہ ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پہ کہ بندہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس طرح دوڑتا ہوگا، بھاگتا ہوگا، جیسے لومڑی اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار میں گھستی ہے پھر دوسری غار میں گھستی ہے۔ اس وقت ایسا وقت ہوگا کہ انگارہ جلتا ہوا کوئلہ ہتھیلی پہ رکھنا وہ آسان ہوگا۔ ذرا سوچیں ماچس کی تیلی کا سرا گر جاتا ہے ہمارے اوپر ہاتھ پہ کہیں پہ، کتنا برا حال ہوتا ہے۔ تو جلتا ہوا، دہکتا ہوا، سلگتا ہوا کوئلے کو اپنی ہتھیلی پہ رکھنا آسان ہوگا، وہ قابل برداشت ہوگا، جو ہے نہیں ابھی ہمارے کا، سرکار نے سمجھایا ہے ہمیں۔ تو کوئلہ رکھنا اپنی ہتھیلی پہ آسان ہوگا، ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ پھر آگے فردر کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا اس وقت رہبانیت جائز ہو جائے گی۔ رہبانیت مطلب شادیاں نہ کرنا، اکیلے رہنا، سنگل رہنا جائز ہو جائے گا۔ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں شادیاں کرنے کا حکم کیا، ہم تو ایک سے زیادہ کئی ہمارے ازواج ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں کیا کہوں تمہیں میرے صحابہ، وہ وقت ہی ایسا ہوگا، ایمان بچانا مشکل۔ اب آج کیا ہمارے ایمان بچے ہوئے ہیں؟ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ سے، یا اللہ تو ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ ایمان اگر ہمارے بچے ہوئے ہیں لیکن ایمان اس اسٹیٹس کے نہیں ہے، جی اس کلاس کے نہیں ہے جو ایمان اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث ہے بخاری کی، لیکن اس میں بخاری میں یہ بھی ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ ایمان کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے۔ ایماندار مرو گے تو میرے پاس آؤ گے تو تمہارا کچھ جنت کا حساب کتاب بنے گا، کہ اگر میں حساب کر لیا اور تم حساب کتاب میں کم بھی ہوئے تو جہنم کی سزا کاٹ کے بالآخر آؤ گے جنت میں ہی۔ ہر ایماندار جو مسلمان ہے وہ اینڈ آف دی ڈے جائے گا جنت میں ہی، اٹ از دی فیکٹ۔ بٹ کیا ہم ایماندار مریں گے؟ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اللہ نے رزق کی تو گارنٹی دی ہے، میں تمہیں رزق دوں گا، پیدا کیا تو رزق دوں گا۔ اب تم اپنے برے اعمالوں کے سب اس رزق کو تنگ کر دو تو یہ اللہ کا تو نہیں قصور نا، یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے نا کہ گناہوں سے رزق تنگ ہوتا ہے۔